السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آنے والا جمعہ ذی الحجہ کا تیسرا جمعہ ہے اور ذی الحجہ کی 18 تاریخ کو خلیفہ سوم مظلوم مدینہ حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک جلیل القدر صحابی رسول ہیں۔ صحابہ کے بارے میں مختصر طور پر اپنے سامعین کو یہ بتا دیں موضوع شروع کرنے سے پہلے کہ صحابہ کرام کا تعارف قرآن، سنت اور حدیث سے کیا جائے گا، تاریخی اوراق سے صحابہ کا تعارف نہیں کیا جائے گا۔ سب سے بڑا صحابہ کا تعارف قرآن ہے، پھر حدیث ہے، پھر اس کے بعد امت کا اجماع اور صحابہ کو معیار حق اور صحابہ کو ایمان کا ایک معیار اور ایک بھرپور ہستی قرار دینا ہے۔ قرآن کریم کی متعدد آیات ہیں جو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی شہادت، ان کے ایمان، ان کے تقوی کو بیان کر رہی ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے فضائل اور مناقب پہ مشتمل ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مستقل فضائل ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے مستقل فضائل ہیں، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے مستقل فضائل ہیں، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے مستقل فضائل ہیں، اسی طرح باقی 10 مبشرہ دیگر صحابہ کے مستقل فضائل ہیں۔ محدثین نے اپنی اپنی کتب میں مستقل عنوان قائم کر کے اس پر احادیث جمع فرمائی ہیں، ہر کتاب میں یہ عنوانات موجود ہیں۔ لہذا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور فضائل کے بارے میں قرآن کریم کی آیات جو سورہ فتح میں ہیں، جب صلح حدیبیہ میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا سفیر بنا کے بھیجا تھا، حدیبیہ کا واقعہ تھوڑا سا بیان کر دیجئے کہ آپ نے خواب دیکھا تھا سن 6 ہجری میں کہ ہم نے عمرہ کے لیے سفر کیا ہے مکہ کا اور ہم اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں، طواف کے بعد کوئی حلق کروا رہا ہے تو کوئی سر منڈوا رہا ہے، تو آپ نے صبح صحابہ کو خواب بیان کیا، وہ تیار ہو گئے، اللہ کے نبی کا خواب ہے وہی ہے۔ حضور 1400 صحابہ کو لے کر مکہ مکرمہ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے اور جدہ سے آگے حدیبیہ مقام پہ پہنچ گئے، لیکن وہ عمرہ نہ ہو سکا، تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے، تو آپ نے مذاکرات کے لیے اور اہل مکہ کو اپنا پیغام پہنچانے کے لیے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بھیجنا چاہا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے نہ بھیجیے، عثمان کو بھیجیے، اور شاید کوئی گھر مکے کا ایسا ہو جس پہ عثمان کا احسان نہ ہو۔ چنانچہ آپ قاصد بن کر، سفیر بن کر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے مکہ مکرمہ پہنچے ہیں اور وہاں آپ نے حضور کا پیغام پہنچایا۔ ان لوگوں نے حضرت عثمان کا اکرام کیا اور کہا عثمان یہ اللہ کا گھر موجود ہے، تم جتنے چاہے طواف کر لو، لیکن ہم تمہارے نبی کو اجازت نہیں دیں گے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں حضور کے بغیر نہ بیت اللہ میں داخل ہوں گا، نہ حرم میں جاؤں گا اور نہ میں طواف کروں گا۔ سبحان اللہ، یہ ہے عشق، یہ ہے محبت اور یہ ہے اطاعت۔ پھر انہوں نے حضرت عثمان کو روک لیا، محبوس کر دیا۔ حضور کو اطلاع ملی تو آپ نے صحابہ سے بیعت لی، باوجود کہ آپ احرام میں تھے، اور آپ بیعت لے رہے ہیں کہ ہم نے عثمان کے قصاص کا بدلہ لینا ہے۔ اس بیعت کا ذکر قرآن کریم میں ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم، کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے راضی ہو گیا جو درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے۔ جب بیعت لینے والوں سے راضی ہے تو جس کے لیے بیعت ہو رہی ہے اللہ اس سے کیسے راضی نہیں ہوگا۔ پھر حضور نے سب سے بیعت لی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ مکہ میں تھے
تو آپ نے ان کا ایک ہاتھ لیا اور ان کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ پہ رکھا اور فرمایا ہاذا ید عثمان، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، میں عثمان سے بھی بیعت لیتا ہوں۔ پھر اللہ پاک نے اس کے بارے میں فرمایا کہ ید اللہ فوق ایدیہم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، یہ فرمایا۔ اور اسی صورت میں ایک اور مقام پہ فرمایا کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، کہ 1400 لوگ جو آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں اے میرے نبی، یہ آپ کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر رہے، یہ تو اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان سب ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ نکتہ اس میں یہ ہے کہ اللہ نے اپنے ہاتھ کو، حضور نے اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا اور اللہ نے اسی ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا، تو یہ ان کی عظمت ہے، اس کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔ اور پھر احادیث مبارکہ بہت زیادہ ہیں۔ فرمایا عثمان فی الجنہ، عثمان جنتی ہے۔ فرمایا لکل نبی رفیق فی الجنہ ورفیقی فیہا عثمان بن عفان، کہ ہر نبی کا جنت میں ایک رفیق ہوگا، اس کا ساتھی ہوگا، اور جنت میں میرے ساتھی عثمان بن عفان ہیں۔ ایک مرتبہ حضور تشریف فرماتے، بے تکلفی سے پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، صدیق اکبر آئے، آپ نے اجازت دے دی، عمر فاروق آئے، آپ نے آنے کی اجازت دے دی، عثمان غنی آئے، آپ نے فرمایا ذرا روکو، روک دیا، اپنی پنڈلی مبارک ڈھانپ لی اور پھر کہا کہ عثمان کو آنے دو۔ عثمان آگے تو پوچھنے والوں نے پوچھا حضرت ابو بکر آئے، آپ ایسے ہی بے تکلفی سے بیٹھے رہے، عمر آئے، آپ بے تکلفی سے بیٹھے رہے، اب عثمان کے آنے پہ آپ نے یہ تکلف فرمایا، تو آپ نے فرمایا کہ میرا عثمان ایسا ہے کہ آسمان کے فرشتے بھی اس سے حیا کرتے ہیں، میں اس سے حیا کیوں نہ کروں۔ ایک مرتبہ آپ بہت پہاڑ پہ چڑھے، ابو بکر بھی آپ کے ساتھ تھے اور عمر و عثمان بھی آپ کے ساتھ تھے، وہ فرط مسرت سے ہلنے لگا، حضور نے اس پہ اپنا پاؤں مارا اور کہا، فرمایا احد ہلتا کیوں ہے، تجھے نہیں معلوم آج تجھ پہ ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید سوار ہیں۔ تبوک کے موقع پہ آپ نے صحابہ کو مال لانے کا کہا، غزوہ میں شریک ہونے کا کہا، تنگی کا زمانہ تھا، اسرت کا زمانہ تھا، گرمی کا زمانہ تھا، پھل پکنے کے قریب تھے، ایسے وقت میں ذمہ دار فصلوں والے، باغوں والے وہ تنگ دست سے ہوتے ہیں کہ سب کچھ پھل پکنے پہ، فصل کاٹنے پہ ہوتا ہے، تو آپ نے کہا لاؤ۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے 100 اونٹ اور بعض روایات میں 300 کا ذکر بھی آتا ہے، سامان کے لدے ہوئے حضور کی خدمت میں پیش کر دیے۔ آپ خوش ہوئے، چہرہ چمک اٹھا، جب آقا خوش ہوتے تھے تو چہرہ یوں ہو جاتا تھا جیسے چاند کا ٹکڑا ہوتا ہے، اور آپ منبر پہ کھڑے ہوئے اور ایک جملہ ارشاد فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد هذه، کہ آج کے بعد عثمان جو بھی کر لے اس کا کوئی عمل اسے نقصان نہیں دے گا۔ پھر حضور نے حضرت عثمان سے فرمایا، عثمان اللہ تمہیں ایک قمیض پہنائیں گے، لوگ اتارنے کی کوشش کریں گے، تم وہ قمیص نہ اتارنا۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پہ بلوائیوں نے حملہ کیا۔ بیر روما جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے خود خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کیا، اس کا پانی بند کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما کے ذریعے مشکیزہ پہنچانے کی کوشش کی، یہ سوچ کر کہ بلوائی حسن حسین کا خیال کریں گے، لیکن انہوں نے ان کا بھی خیال نہیں کیا اور مشکیزے کو پھاڑ دیا، پانی ضائع کر دیا۔ پیاسے عثمان تھے اپنے اس حجرے میں، اس کمرے میں، خواب میں حضور کی زیارت ہوئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں فرمایا، عثمان تم نے ہمارے ساتھ افطاری کرنی ہے۔ اٹھے تو آپ نے اپنی اہلیہ حضرت جو تھی، ان کی اہلیہ کا نام ذہن سے نکل گیا، انہیں اپنا خواب سنایا، تعبیر سنائی۔ ایک اور صحابی کو بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا یہ خواب سنایا، اور پھر اسی دن شہید ہو گئے۔ اور خواب میں یہ بھی دیکھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، عثمان تم پیاسے ہو؟
تو آپ نے انہیں ایک مشکیزہ عطا فرمایا یا پانی کسی طرح سے دیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے خواب میں وہ پانی پیا۔ جب اٹھے تو کہنے لگے میں بالکل سیراب ہوں اور حضور کے پانی سے میرا سینہ ٹھنڈک محسوس کر رہا ہے۔ انہوں نے اپنی خاطر مدینے میں خون ریزی نہیں ہونے دی۔ ساتھیوں نے بہت کہا، اور ظاہر بات ہے ایک آدمی خلیفہ ہے، حاکم وقت ہے، امیر المؤمنین ہے، تو اس کے بھی تو حمایتی ہوں گے، لیکن سب کو روکتے رہے کہ تم نے میرے لیے مدینے میں خون ریزی نہیں کرنی، میں نہیں چاہتا کہ میں پہلا خون ریز خلیفہ بنوں۔ چنانچہ شہید ہو گئے، لیکن مدینے کے امن کو خراب نہیں ہونے دی۔ اس میں ان لوگوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے جو اپنی ذات کی خاطر، اپنے مفاد کی خاطر، اپنی کسی غرض کی خاطر امت میں فتنے پیدا کرتے ہیں، امت کو لڑاتے ہیں اور امت میں پارٹی بازی کرتے ہیں۔ امت میں اتفاق و اتحاد کا جو درس حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا ہے، اس کی مثال نہیں ملتی، اور حضور کی جو پرورش ہے، جو تربیت ہے، ان کے عمل سے اس طرح سے ظاہر ہوتی ہے۔ 12 سال کا دور خلافت ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ شروع کے 6 سال فتوحات کے ہیں، امن کے ہیں، اور بعد کے جو 6 سال ہیں وہ فتنوں کے سال ہیں، اور ان میں ایسے فتنے شروع ہوئے، پھر آج تک وہ فتنے دب نہیں سکے، رک نہیں سکے، ختم نہیں ہو سکے۔ لیکن سلام ہے عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ پر کہ وہ ان فتنوں سے صحیح سالم محفوظ ہو کر نکل گئے اور اپنے اللہ کے پاس پہنچ گئے، نہ فتنوں کا حصہ بنے، نہ فتنوں کو جنم دینے والوں کا ساتھ دیا، اور نہ ہی مدینے میں اپنی ذات کی خاطر، اپنی جان کی خاطر فتنوں کو پروان چڑھانے کی نوبت پیش آنے دی۔ ان کے دور میں طرابلس، قبرص، آرمینیا اور اس جیسے علاقوں میں اسلام کی فوجی چھاونیاں قائم ہوئیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے اجازت چاہی بحری جہاد کی، تو انہوں نے اجازت نہیں دی، کیونکہ بحری سفر اس زمانے میں بالخصوص بہت خطرات پہ مشتمل ہوتا تھا۔ ایک بہت بڑا خطرہ مول لینا ہوتا تھا، سمندر میں کشتی کو ڈال دینا۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت دی، اس شرط کے ساتھ کہ کسی کو اس بحری بیڑے پہ جانے کے لیے مجبور نہ کیا جائے۔ جو فوجی، جو شخص، جو مجاہد، جو صحابی اپنی خوشی سے جائے تو اس کو جانے دیا جائے۔ چنانچہ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کارنامے انجام دیے ہیں، سبحان اللہ، وہ تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ 64 لاکھ مربع میل کا علاقہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کو لے کر دیا ہے، اور یہ حضرت عثمان کے زمانے میں گورنر رہے ہیں، اور انہوں نے کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایک بات ہمارے احباب کی طرف سے کہی جاتی ہے، وہ ذرا قابل اصلاح ہے۔ وہ بات یہ کہتے ہیں کہ عثمان کو جامع القرآن ہے، نعرہ بھی لگاتے ہیں عثمان ہے جامع القرآن ہے، اور ان کے جو القابات لکھے جاتے ہیں، خلیفہ سوم، ذوالنورین، جامع القرآن، یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ذوالنورین ہیں نبی کریم علیہ السلام کی 2 صاحبزادیاں، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ۔ پچھلے کسی کلپ میں میرے سے غلطی ہو گئی، میں حضرت ام کلثوم کی جگہ زینب کا نام لیا، وہ تصحیح کر لی جائے۔ حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ 2 صاحبزادیاں حضور نے یکے بعد دیگرے حضرت عثمان کی نکاح میں دی ہیں، تو ذوالنورین ہیں، اور پوری تاریخ انسانیت میں یہ شرف حضرت عثمان ابن عفان کو حاصل ہوا ہے کہ وہ کسی نبی کی 2 بیٹیوں کے شوہر رہے ہیں اور نبی کے دوہرے داماد بنے ہیں۔ تو یہ ذوالہجرتین بھی ہیں، سبحان اللہ۔ حبشے کی طرف ہجرت کی، پھر اس کے بعد مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی، سابقین اولین میں سے ہیں، شروع میں ایمان لانے والوں میں سے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعهم بإحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔
تو یہ جامع القرآن ان کو کہنے میں ہمارے حد جو کہنے والے ہیں ان سے تھوڑی سی کیا کہنا چاہیے، کچھ تسامح ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، خلافت راشدہ کے دور میں قرآن کریم کی 2 خدمتیں ہوئی ہیں۔ پہلی خدمت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے، اور دوسری خدمت حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کو جمع کیا ہے۔ مسیلمہ کے ساتھ لڑائی میں 700 حفاظ قرہ شہید ہوئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا کہ قرآن کریم کو کتابی شکل میں لکھوا دیا جائے، ایسا نہ ہو اس طرح لڑائیوں میں وہ لوگ شہید ہوتے رہے جن کے سینوں میں قرآن ہے تو قرآن کریم کی حفاظت میں رکھنا نہ پڑ جائے۔ اس لیے میری رائے یہ ہے لکھوا دیا جائے۔ لکھا ہوا تو تھا لیکن باقاعدہ مستقل کتابی شکل میں نہیں تھا کہ الحمد سے شروع ہو اور والناس پہ ختم ہو۔ مختلف صحابہ کے پاس مختلف صورتیں مختلف اجزاء کی شکل میں موجود تھا، یہ اس کے پاس باقاعدہ کتابی شکل میں نہیں تھا۔ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر انکار کیا اور کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ان کا یہ ایک مزاج تھا سبحان اللہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ جو کام حضور نے کیا ہے وہ ترک نہیں کرنا، وہ چھوڑنا نہیں، اور جو حضور نے نہیں کیا وہ کرنا نہیں۔ یہ ان کا مزاج تھا، اور اس مزاج نے قیامت تک کے لیے سنت کو باقی رکھا ہے اور بدعت کا قلع قمع کیا ہے۔ کہا نہیں کر سکتے، کیسے کریں، حضور نے نہیں کیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پہ اصرار کرتے رہے کہ اس میں خیر ہے، کر دیں۔ اور دوسرا کام یہ کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ کوئی الگ پارٹی نہیں بنائی، ہاں جی، انجمن تحفظ تحریک قرآن، تحریک تحفظ قرآن نہیں، حق پہ تھے عمر، لیکن کہا دعا کی اے اللہ جو بات میرے دل میں آپ کی طرف سے آ رہی ہے اگر یہ حق ہے تو یہی بات صدیق اکبر کے دل میں ڈال دے۔ اس نے انہیں کہہ بھی رہے ہیں اور دعا بھی کر رہے ہیں۔ بہت بڑا سبق ہے ان لوگوں کے لیے جو کسی بڑے کے ساتھ مل کے بڑے بن جاتے ہیں، جو 2-3 بڑے مل کے کسی کام کا بیڑا اٹھاتے ہیں تو ان میں سے کوئی بڑا ہو اس کو بڑا ہی سمجھیں اور اس کو امیر سمجھیں، فیصلہ اسی سے کروائیں، الگ سے پارٹی نہ بنائیں۔ آج کیا صورتحال ہے، پارٹیاں بن رہی ہیں، پھر پارٹی کی پارٹی بن جاتی ہے، اس کی اور پارٹی بن جاتی ہے۔ خیر، تو پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں بھی وہ بات آ گئی جو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں تھی۔ پھر شیخین نے اتفاق کیا اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ قرآن کریم کو جمع کریں۔ انہوں نے بھی یہی کہا جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر فاروق سے کہا تھا کہ کیا کام کیوں کر رہے ہیں آپ۔ خیر، ان حضرات نے انہیں مطمئن کیا، دونوں کی رائے تھی، وہ مطمئن ہوئے تو انہوں نے قرآن کریم کو جمع کیا ہے۔ ایک ایک صحابی کے پاس گواہی بھی لی، جمع بھی کیا۔ تو یہ جامع القرآن کا جو اعزاز ہے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے۔ تو جامع القرآن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ پہلی خدمت قرآن کریم کی یہ ہوئی ہے دور خلافت راشدہ میں۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کیا ہوا؟ اس میں یہ ہوا کہ اسلام پھیلا ہے عجم میں، عرب کے مختلف قبائل میں، اور اسلام اور قرآن کریم کی قراءات ہیں متواتر، 7 بھی ہیں 10 بھی ہیں، متواتر قراءتیں ہیں۔ تو ہونا یہ لگا کہ مختلف قراءتوں میں لوگ قرآن کریم پڑھنے لگے، یہاں سے اختلاف شروع ہونے لگا۔ وہ کہے کہ قرآن تو یہ ہے، دوسرا کہتا یہ ہے، وہ کہتے ہاکذا سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور سے ایسے سنا ہے، انہوں نے کہا میں نے بھی ایسے سنا ہے۔ تو پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے امت کو قرآن کریم میں اختلاف سے بچانے کے لیے وہ نسخہ منگوایا جو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھوایا تھا۔ حضرت صدیق اکبر کے پاس، حضرت عمر کے پاس رہا، پھر ان کی بیٹی حضرت حفصہ کے پاس تھا، ان سے وہ نسخہ منگوایا، اور پھر قرآن کریم کو 7 حروف پر اس طرح سے لکھوایا کہ اس میں تمام متواتر قراءات سما جائیں۔ سبحان اللہ، بہت بڑا کارنامہ ہے، کیونکہ اس وقت زبر زیر نہیں ہوتے تھے، نقطے نہیں ہوتے تھے، تو اس طرح لکھوا دیا کہ جتنی بھی قراءتیں ہیں جو حضور سے ثابت ہیں وہ اس میں آ جائیں۔ ایک مثال دیتا ہوں، ایک قراءت ہماری ہے حفص کی، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا،
اور ایک قرات میں وتمت کلمات ربک صدقا وعدلا. اب لکھوایا ایسے ہی ہے، کلمہ میم پہ کھڑی زبر پڑھ لیں کلمات بن جائے گا، زبر لگا دیں کلمہ بن جائے گا. تو اس طرح لکھوایا کہ جس کی قرات میں کلمات ہے وہ کلمات پڑھے، جس کی قرات میں کلمہ ہے وہ کلمہ پڑھے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے 7 نسخے تیار کروائے اس طرح کہ اس میں تمام قراءتیں سما جائیں. جو اپنی قراءت کے مطابق پڑھنا چاہے تو اس میں اس کی بنیاد موجود ہو. اور یہ پھر 7 نسخے تیار کروا کے اطراف عالم نے بھجوا دیے. اور اب یہ طے ہے امت مسلمہ کی طرف سے کہ قرآن وہی ہوگا جو مصحف عثمانی کے مطابق ہوگا. اب قرآن کی قرآنیت وہ معیار بنا دی گئی ہے، مصحف عثمانی کو اس کا معیار بنا دیا گیا ہے. تو انہوں نے قرآن کریم کو پھیلایا ہے 4 دانگ عالم نے. اس واسطے یہ ناشر القرآن ہیں. حضرت عثمان ناشر القرآن ہے، عثمان ہے. تو یہ بھی تصحیح کر دی جائے اور یہ اپنے حضرات کو بھی بتا دیا جائے کہ یہ ان کی بہت بڑی خدمت ہے. وگرنہ قرآن کریم کے بارے میں اختلاف چل پڑتا، پتہ نہیں کہاں پہنچ جاتا. آج یہود کے پاس تورات نہیں ہے، نصارہ کے پاس انجیل نہیں ہے، زبور نہیں ہے. الحمدللہ قرآن کریم ہے اور اس کی تمام قراتیں محفوظ ہیں. اور یہ صحرا بھی عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے سر جاتا ہے. یہ کارنامہ بھی انہی کا ہے. پھر انہوں نے اپنے آخری دور میں فتنوں کے زمانے میں سبحان اللہ محفوظ رہے، سالم رہے اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اس بشارت کا مصداق بنے ہیں کہ اللہ تمہیں ایک قمیص پہنائیں گے اور تم نے اس قمیص کو اتارنا نہیں ہے. چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی خلافت کے ساتھ شہادت قبول کر لی. اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ عثمان تم قرآن کریم کی قرات کر رہے ہوگے سورہ بقرہ کی کہ تمہیں شہید کرنے والے شہید کریں گے. چنانچہ آپ روزے سے تھے، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے. نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اہلیہ کا نام ذہن میں آ گیا. تو اس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ باحیا تھے لیکن لنگی پہنتے تھے. لنگی جیسے ابھی بھی بہت سے ہمارے علاقے ایسے ہیں کہ وہ لوگ لنگی پہنتے ہیں. لیکن آپ حیران ہوں گے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سمجھا اب شہادت کا وقت قریب آ رہا ہے اور خواب میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرما دیا تھا کہ عثمان تم نے آج افطاری ہمارے ساتھ کرنی ہے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پہ شلوار استعمال کی ہے. کس لیے کہ جب خدا نخواستہ بلوائی آئیں گے تو فتنہ ہوگا، وہ مجھ پہ حملہ کریں گے. اس دوران کہیں میری لنگی کھل کے ہٹ نہ جائے اور میرے صدر کا کوئی حصہ کھل نہ جائے، اس سے بچنے کے لیے شلوار استعمال کی ہے کہ تاکہ میں اس وقت بھی جب میری شہادت ہو رہی ہو اور میرے جسم سے خون پھوٹ رہا ہو تو میرا جو سطر ہے وہ محفوظ ہو. اتنے باحیا ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کچھ لوگ تاریخی اوراق کو لے کر حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ الزام لگاتے ہیں، لیکن افسوس ہے ان لوگوں پر کہ انہوں نے تاریخ کے اوراق سے الزام لگانے والوں کے الزام تو نقل کر دیے، اسی تاریخ میں جہاں الزام ہیں جوابات بھی تو ہیں. ہم نے شروع میں کہا تھا کہ صحابہ معیار حق ہیں، معیار ایمان ہیں اور ان کا تعارف قرآن سے، سنت سے، حدیث سے ہوگا. قرآن کریم نے مجموعی طور پر ایک ایک صحابی کی کامیابی کا، برتری کا اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا اعلان کر دیا ہے. لہذا اب کسی کو منہ کھولنے کی اجازت نہیں. علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے ہمیں اس زمانے میں پیدا نہیں کیا کہ ہماری تلواریں صحابہ پہ چلتیں، لہذا اب ہمیں اپنی زبانیں صحابہ پہ چلانے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. تو یہ تو اصل ان کا حق ہے، قرآن حدیث سے تعارف ہو. اگر کسی نے تاریخ سے سمجھنا ہے تو تاریخ کی کوئی اہمیت نہیں ہے قرآن و حدیث کے مقابلے میں. اگر آپ کی ہاں اہمیت ہے تو پھر جہاں سے آپ نے تاریخی حوالوں سے عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی
عنہ پر اعتراضات نقل کیے ہیں تو یہ تو خیانت ہوگی. اعتراض نقل کر دیا اور جواب چھوڑ دیا. کوڑا کوڑا تھو میٹھا میٹھا حق ادخلوا فی السلم کافہ. جب حضور نے فرما دیا ما ضر عثمان ما عمل بعد هذه، اس کے بعد بات ہی ختم ہوگی. تو لہٰذا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، اور امت میں ان کا تیسرا درجہ ہے. ابو بکر ہیں، عمر ہے، عثمان ہیں. اور صحابہ کے زمانے میں یہ بات معروف تھی، ابو بکر عمر عثمان، ابو بکر عمر عثمان. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اللہ ان حضرات کے درجات کو اور بلند فرمائے، اور ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں اور قبول فرمائے. اور امت کو اس وقت ضرورت ہے، فتنوں کا دور ہے، اختلافات کا دور ہے، لڑائیاں کا دور ہے. ہمیں تو لڑنا بھی نہیں آتا، ہمیں دوستی کیا کرنی آئے گی؟ ہمیں تو اختلاف بھی نہیں کرنا آتا، ہمیں اتفاق کیا کرنا آئے گا؟ تو یہ ہمارے لیے نمونہ ہے، اسوہ ہے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے اس جمعے میں خوب ان کے فضائل مناقب بیان کریں، اور پھر اسی پہ لائیں. ہر آپ کے سننے والے کا یہ ذہن بنے کہ ہر صحابی رسول وہ معیار حق ہے، جنت کا حقدار ہے، ایمان کا معیار ہے، حق اور سچ کا معیار ہے، تاکہ جہاں تک ہمارا پیغام پہنچے تو کسی کے دل میں کسی بھی صحابی کے بارے میں کوئی ادنا سا میل نہیں رہنا چاہیے. اس طرح سے صاف کریں، اس طرح سے صاف کریں. اگر دل میں صحابہ کے بارے میں میل آ جائے گا تو ایمان رخصت ہوتا چلا جائے گا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ جس طرح یہ ایمان لائے ہیں اگر ایسے ایمان لائیں گے تو پھر ہدایت ہے، وگرنہ ہدایت نہیں. اللہ تبارک و تعالی حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے جو کارنامے ہیں اسلام کے لیے، قرآن کے لیے، اپنی بارگاہ میں اور اسے شرف قبولیت سے نوازے، درجات کو بلند فرمائے. اور ایک اور اس موقع پہ عید غدیر کے حوالے سے کچھ کیا جاتا ہے کہ اس کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت سے جوڑا جاتا ہے. من کنت مولاہ فعلی مولا، تو اس کا تعلق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت سے نہیں بنتا ہے، اور اس کا اپنا سیاق و سباق دیکھنا چاہیے. وہ معاملہ ہوا تھا ایک باندی کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا. تو کسی صحابی کے دل میں ان کے بارے میں تھوڑی سی میل آ گئی تھی، تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس میل کو دور فرما دیا تھا. تو لہٰذا یہ جو اس قسم کی چیزیں کی جاتی ہیں، اپنے احباب کو، اپنے بھائیوں کو، مسلمانوں کو اس سے بھی آگاہ کرتے رہنا چاہیے. یعنی درست بات کی تعلیم ہو، اشاعت ہو، اور جو غلط نظریات پھیلائے جاتے ہیں اس حوالے سے بڑے مثبت طریقے سے، جذبات سے ہٹ کے، جوش سے ہٹ کے، تاکہ سننے والا وہ متاثر ہو. صرف زور بیان سے، بازو ہلا ہلا کے، جوش سے کر کے اپنی بات نہ منوائی جائے. حوصلے سے، ہمت سے، دلیل سے اپنی بات کو پیش کیا جائے. اللہ تعالیٰ امت کو حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے لیے اسوہ اور نمونہ اور قدوہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.